السلام علیکم جی۔ ہم نے ایوب خان کے دور کے حوالے سے بات کرنا شروع کی تھی، اور گزشتہ ویڈیو میں جو ڈیولپمنٹل گول تھے ایوب خان کے یا ملٹری رجیم کے 1958 کے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، اور اب ہم اس گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور ایوب خان کے دور میں ہونے والی زرعی اصلاحات، صنعتی اصلاحات، آئینی اور پھر سماجی اصلاحات کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے صرف زرعی اصلاحات کے حوالے سے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایوب خان کے دور میں کون سی ایگریکلچرل ریفارمز یا زرعی اصلاحات کی گئی تھیں۔ اب اس میں اگر ان اصلاحات کو ہم کیٹاگرائز کریں تو تین ہمیں اہم پہلو نظر آتے ہیں ان اصلاحات کے۔ ایک لینڈ سیلنگ کے حوالے سے، یعنی آپ زیادہ سے زیادہ کتنی زمین رکھ سکتے ہیں اور کم سے کم آپ کا جو پروڈکٹیو اکنامک یونٹ ہے زمین کا وہ کتنا کہلائے گا، جس کی بنیاد پہ آپ کو کچھ سہولیات میسر آ سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا نمبر پہ جو فیوڈل ٹیننٹ کا ریلیشن ہے، ان کا جو باہمی رشتہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ اصلاحات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور تیسرا نمبر پہ لینڈ کنسالیڈیشن کے حوالے سے ہمیں اصلاحات کا ایک پیکج دکھائی دیتا ہے۔ اب ان تینوں کو ہم سمجھیں گے، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان اہم پالیسیز پہ بات کریں گے جن کے ذریعے لینڈ کی پروڈکٹیوٹی کو یا ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی کو زیادہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو پہلے ہم اس حصے پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو اصلاحات کا پیکج تھا وہ کیا تھا۔ آپ جب دیکھتے ہیں لینڈ سیلنگز کے حوالے سے، تو ایوب خان نے اپنے زرعی اصلاحات کے پیکج میں زمین کی زیادہ سے زیادہ ملکیت اور کم سے کم ملکیت کا ایک سیلنگ جو ہے وہ تعین کیا اس کا۔ اس میں جو زرعی جو نہری زمین ہے اس کے لیے اس نے رکھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 500 ایکرز، اور جو بارانی زمین ہے اس کے لیے 1000 ایکرز تک کی ملکیت آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ میکسیمم لمٹس جو تھیں وہ رکھی گئی تھیں، جو کسی بھی ایگریکلچرل پروڈکٹیو یونٹ کے لیے تھیں۔ 500 ایکرز نہری زمینوں کے لیے اور 1000 ایکرز بارانی زمینوں کے لیے۔ پھر اس نے کم سے کم جو پروڈکٹیو یونٹ ہے اس کے لیے بھی ایک حد کا تعین کیا، اور اس سے کم اگر زمین ہوتی ہے تو وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہو سکتی، یا اس کے ساتھ جو مختلف قسم کے معاشی فوائد وابستہ تھے، مختلف لونز جو گورنمنٹ نے دینے تھے، وہ اس سے کم اکنامک یونٹ پہ نہیں دیے جاتے تھے، اور وہ رکھی گئی 12.5 ایکرز کی زمین کم از کم ملکیت۔ اس سے نیچے کی زمین مزید تقسیم نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات تھی وہ فیوڈل ٹیننٹ ریلیشن کے حوالے سے تھی۔ ان ریفارم سے پہلے ایوب خان کے جو فیوڈل ہوتا تھا وہ کسی بھی سٹیج پہ، کسی بھی مرحلے پہ اپنے ٹیننٹ کو بے دخل کر سکتا تھا، زمین سے نکال سکتا تھا۔ مثلاً کسان نے محنت کی، پورا جو فصل لگانے کا سیزن ہے، اور جب فصل تیار ہو گئی تو جو فیوڈل ہوتا تھا وہ اس کسان کو بے دخل کر سکتا تھا اور ساری فصل پہ قبضہ کر سکتا تھا۔ تو اب اس دور میں یہ کیا گیا کہ ایک تو یہ بے دخلی جو تھی اس کے حوالے سے کچھ قوانین سامنے لائے گئے کہ آپ ایسی سٹیج پہ کسان کو بے دخل نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کسان کو بے دخل کرتے ہیں تو لازماً آپ کو اس کی کمپنسیشن دینی ہوگی، اس کے بدلے میں اس کسان کو کچھ دینا ہوگا جو محنت اس نے کی ہے، جو کھیتوں میں اس نے کام کیا ہے۔ دوسرا کچھ قوانین جو فری لیبر کے حوالے سے کہ کسان جو ہوتے تھے ان سے مفت کا کام لیا جاتا تھا، جاگیردار کی اپنی ذاتی زمین پہ یا اس کے گھروں میں جو کام کسان کرتے تھے، تو اس حوالے سے بھی قوانین جو تھے وہ وضع کیے گئے کہ کسی بھی کسان سے، کسی بھی فرد سے فری لیبر نہیں لی جائے گی۔ اب ان قوانین کا اطلاق کس حد تک ہوا اس پہ ہم بعد میں تفصیل میں بات کریں گے، اور یہ جو لینڈ کی سیلنگ رکھی گئی تھی اس کے کیا اثرات تھے، اور کیا اس نے فیوڈلزم کو مضبوط کیا یا کمزور کیا، اس پہ بھی تفصیل میں بعد میں ہم ان ریفارمز کے امپلیکیشنز کے حوالے سے جب بات کریں گے تو اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، جو تیسرا اہم پہلو تھا وہ لینڈ کنسالیڈیشن کا تھا۔ لینڈ کنسالیڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جب پاکستان بنا تھا اور اس کے بعد ہندوستان سے جو مسلم آبادی
مائیگریٹ کر کے پاکستان میں آئی تھی، تو ان کو ان کے کلیمز کے مطابق کہ جتنی زمینوں کی ملکیت ان کی ہندوستان میں تھی، تو یہاں پہ ان کو یہاں سے جو ہندو چلے گئے تھے جن کے پاس زمینیں تھیں ان کو لینڈز الاٹ ہونی تھی۔ اب یہ لینڈز جو تھیں وہ پیسز میں الاٹ ہوئیں، بعض زمینداروں کو کہیں پہ 20 ایکڑ، کہیں پہ 50، کہیں پہ 10، کہیں پہ 15، کہیں پہ 5، یہ اویلیبلٹی پہ تھا لینڈ کے۔ تو اب اس کی وجہ سے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو زمینوں کے مالک تھے، جو لینڈ اوننگ کلاس تھی، وہ ان کے پاس کنسالیڈیٹڈ لینڈ کے پیس نہیں تھے، اور ان تمام زمینوں پہ دھیان دینا اور یہاں پہ پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کرنا یہ بھی ایک نسبتاً مشکل کام تھا۔ تو اب اس کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی کہ آپ ایکسچینج میں، اگر آپ کے پاس ایک علاقے میں زمین 10 ایکڑ ہے تو آپ دوسری جگہ پہ 10 اپنی زمین کے ساتھ جہاں پہ 50 ہے تو وہاں پہ آپ 10 مزید لے سکتے ہیں اپنی اس زمین کے بدلے میں، تو اس کو آپ بیچ کر یہاں پہ جو اویلیبل زمین ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو زمین ہے اس کو کنسالیڈیٹ کیا گیا کہ آپ کو مخصوص خطوں میں ہی زمین حاصل ہو، جس سے جو میکنائزڈ فارمنگ ہے یا بعد میں جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے اس میں اضافے کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے۔ تو یہ 3 اصلاحات بنیادی جو ہمیں ایوب خان کے دور میں دکھائی دیتی ہیں: لینڈ سیلنگ کا تعین زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم، دوسرے نمبر پہ جو ٹیننٹ اور فیوڈل کے درمیان ریلیشن شپ ہے اس میں کسی حد تک بہتری، اور تیسرے نمبر پہ جو کنسالیڈیشن آف لینڈ ہے کہ آپ زمین کے ایک خاص حصے پہ آپ کی ملکیت ہو، اور جتنی زمین آپ کے نام میں جو ٹکڑوں میں مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہے اس کو آپ کسی ایک جگہ اکٹھی کر سکتے تھے۔ اب اس کے ساتھ 4 اہم پالیسیز ہمیں ایوب خان کے دور میں نظر آتی ہیں جن کے ذریعے جو لینڈ کی پروڈکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ کیا گیا، اور ہم بات کریں گے ان 4 اہم پالیسیز کے اوپر۔ اچھا، اب یہ 4 پالیسیز کیا تھیں؟ ان میں سب سے پہلی جو پالیسی ہے وہ اریگیشن کے حوالے سے ہے۔ دوسرے نمبر پہ لینڈ ریکلیمیشن کے حوالے سے ہمیں ایک پالیسی دکھائی دیتی ہے۔ نمبر پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے جو میکنائزیشن ہے، ایگریکلچر کی میکنائزیشن، اور چوتھے نمبر پہ ایسی سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کہ جس کے ذریعے لینڈ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ تو یہ 4 اہم حصے ہیں ان پالیسیز کے، یا وہ 4 مختلف پہلو ہیں جن کے ذریعے لینڈ کی پروڈکٹیوٹی میں اضافہ کیا گیا۔ اب ایریگیشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر میدانی علاقوں کی زمینیں ہیں وہ نہروں کے پانی سے سیراب ہوتی تھیں، اور جو دریا ان زمینوں کو سیراب کرتے تھے ان کا سورس جو ہے وہ ہندوستان سے وہ آتے تھے، اور ہندوستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ جو ایک انسرٹینٹی رہتی تھی کہ جو زمینیں ہیں ان کو مناسب مقدار میں پانی مل سکے گا یا نہیں مل سکے گا۔ تو اس حوالے سے 1959 میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی جب انڈس واٹر ٹریٹی سائن ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، جس کے ذریعے اس انسرٹینٹی کا خاتمہ ہوا، اور 10 سال کا موقع مل گیا پاکستان کو جس میں اس نے اپنے ملک میں ایسے ریزروائرز واٹر کے بنانے تھے کہ جس سے پانی کی ان انٹرپٹڈ سپلائی مختلف زمینوں کو، زرعی زمینوں کو ممکن ہو سکے۔ تو اس دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 اہم ڈیمز جو ہیں وہ بنے، پھر اس کے بعد منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم اور ورسک ڈیم، اور ان ڈیموں سے نکلنے والی نہروں نے مختلف زمینوں کو سیراب کرنا شروع کیا۔ تو یہ ایک بہت اہم ایسا ایریگیشن کے حوالے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ پالیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر بعد کے پاکستان میں جو زراعتی پیداوار ہے اس میں اضافے کا عمل ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اسی کی بنیاد پہ مختلف زرعی اصلاحات بعد میں بھی ہوتی رہیں اور ایسی پالیسیز آتی رہیں جس سے ہماری جو زرعی پیداوار ہے اس میں اضافہ ممکن ہو سکا۔ جو دوسرا اہم پہلو تھا وہ ریکلیمیشن آف لینڈ کے حوالے سے تھا، چونکہ انگریز کے دور میں یہاں پہ نہری نظام قائم کیا گیا تو یہ نہریں پختہ نہیں تھیں، یہ کچی نہریں تھیں، اور ان کا پانی جو تھا وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے جو واٹر بیڈ ہے ان نہروں کے آس پاس کے علاقوں میں اس کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی تھی۔
اور جب واٹر بیڈ کی سطح بلند ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے زمین جو ہے جس کو آپ سیم اور تھور کہتے ہیں اس کا شکار ہو جاتی ہے، ایک نمک کی تہ جمع ہو جاتی ہے زمین کے اوپر، اور ایسی زمین قابل کاشت نہیں رہتی۔ تو اس زمین کو قابل کاشت بنانے کے لیے لازمی تھا کہ اس واٹر بیڈ کا لیول لو کیا جائے، اور یہ ممکن بنانے کے لیے جو لازمی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کسانوں کو اور زمینداروں کو انکریج کیا جائے کہ وہ ٹیوب ویلز لگائیں اپنے علاقوں میں، اور جب ٹیوب ویل کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ زمین کے نیچے سے پانی کو کھینچ لیتا ہے، جس کی وجہ سے واٹر بیڈ کی سطح جو ہے وہ نیچے ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو اب گورنمنٹ نے مختلف لونز ایکسٹینڈ کرنا شروع کیے مختلف ایریاز میں جہاں پہ زمین کو یہ مسئلہ تھا، یہ بیماری تھی، اور زمین کے علاج کے لیے ٹیوب ویلز لگانے کے لیے لونز وغیرہ بھی دیے گئے۔ تو اس طرح سے جو وہ لینڈ جو قابل کاشت نہیں رہی تھی اس کو ریکلیم کیا گیا، اور کافی حد تک زمین جو تھی وہ دوبارہ سے قابل کاشت بن گئی، اور جو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی ہے اس میں ہمیں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ دو اہم چیزیں ہو گئیں۔ تیسری اہم چیز جو ہمیں اس دور میں دکھائی دیتی ہے وہ میکنائزیشن آف فارمنگ ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہاں پہ ٹریڈیشنلی فارمنگ کے طریقے استعمال ہوتے تھے ان میں بلکس استعمال ہوتے تھے، یعنی ہل چلایا جاتا تھا بیل باندھ کے یا گدے باندھ کے ہل چلایا جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے جو پیداوار تھی وہ بہت کم تھی، تو یہاں پہ جو مشین ہے ایگریکلچر میں زراعت میں اس کو متعارف کرایا گیا، اور ٹریکٹر کے ذریعے فارمنگ کا آغاز ہوا۔ اب اس ٹریکٹر کے استعمال کے جہاں کچھ مسائل تھے وہیں اس کے بہت زیادہ فائدے بھی تھے۔ مثلا اس میں مسائل یہ تھے کہ اگر آپ کے پاس زمین کم ہے تو وہاں پہ پھر یہ کافی مہنگا سورس بن جاتا ہے زراعت کے لیے، زمین کی کاشت کے لیے، ہل چلانے کے لیے۔ تو آپ کے پاس ایک تو زمین اچھی خاصی ہونی چاہیے، اس کا ایریا ہونا چاہیے کہ جس پہ آپ کے ٹریکٹر کے ذریعے ہل وغیرہ چلا سکیں۔ دوسرا آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے جس سے آپ ٹریکٹر خرید سکیں اور اس کو افورڈ کر سکیں۔ لیکن اس ٹریکٹر کے فائدے بہت زیادہ تھے کہ آپ کم وقت میں زیادہ زمین میں ہل چلا سکتے تھے، اس کو کاشت کر سکتے تھے۔ دوسرا یہی ٹریکٹر جو ہے جو زرعی اجناس ہیں ان کی منڈیوں تک سپلائی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی ایک لونز کا سسٹم اسٹیبلش کیا گیا، لینڈ لارڈز کو کہا گیا کہ وہ قرضے لے کر یہ ٹریکٹرز خرید لیں، اور ان ٹریکٹرز کے ذریعے وہ اپنی زمینوں میں کاشت کا کام اور سپلائی کا کام کریں۔ تو اس سے بھی ایک زراعت کے اندر ہمیں جو زرعی پروڈکٹیوٹی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پھر چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے بیسیکلی ایسے سائنٹیفک ٹولز کا استعمال کہ جس کے ذریعے آپ اپنی زراعت میں اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں، جیسے پیسٹی سائڈز کا استعمال ہے، جراثیم کش دوائیوں کا اسپرے کرنا، کھادوں کا جو مصنوعی کھادیں ہیں ان کا استعمال ہے۔ اب یہ چیزیں کس طریقے سے ہوں گی، کھاد کیسے استعمال کرنی ہے، کتنی زمین کے لیے کتنی کھاد ہے، کس سٹیج پہ آپ نے پیسٹی سائڈز کا اسپرے کرنا ہے، کون سی زمین کون سی فصلوں کے لیے مناسب ہے۔ تو یہ وہ تمام پہلو ہیں جن کے لیے کسانوں کو آگاہی دینا لازمی تھا۔ تو اس کے لیے نیوز پیپرز اور ریڈیو کے ذریعے یہ آگاہی مہم چلائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ادارے بنائے گئے جو کسانوں میں یہ آگاہی پیدا کر سکتے تھے، اور پھر خاص طور پہ ان مصنوعی کھادوں اور پیسٹی سائڈز کی خریداری کے لیے لونز کا ایک سسٹم بھی اسٹیبلش کیا گیا، کیونکہ زیادہ دیہاتی علاقوں میں مسئلہ یہی تھا کہ وہاں پہ جو کیش ہے یا منی ہے اس کے لینڈنگ کے لیے وہ دینے کے لیے کوئی باقاعدہ ادارے موجود نہیں تھے۔ تو اب ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے، جو خاص طور پہ کسانوں کو ان کی فصلوں کے کاشت کے زمانے میں پیسٹی سائڈز کے لیے، کھادوں کے لیے اور مختلف ٹریکٹرز خریدنے کے لیے وہ قرضے ایکسٹینڈ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو تمام پالیسیز تھیں اور ساتھ جو ہونے والی اصلاحات تھیں، ان کے نتیجے میں پاکستان میں جو ایگریکلچر کی پروڈکشن ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہوا۔ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم پاکستان میں جو صنعتی ریفارمز لائے گئے
انڈسٹریل سیکٹرز کے ریفارمز پہ بات کریں گے، پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ بات کریں گے، اور لاسٹ میں ہم سوشل ریفارمز پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان کا ایک کرٹیکل انالیسس کریں گے کہ ان تمام ریفارمز کے نتیجے میں اور جب ان کی امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی تو اس کے ہمارے سماج کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر، اور جو ہمارے ہاں طبقاتی تقسیم ہے اس کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ تھینک یو ویری مچ۔